ابھی تک کوئی نہیں آیا شیخ صاحب. ہم سے زیادہ تو آپ بے صبر معلوم پڑتے ہیں سلطان. کوئی نہیں آیا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. نہیں شیخ، ایسی بات ہوتی تو اپنی طرف سے منادی نہ کرواتے. ہم کوئی ولی نہیں ہے کہ آپ کے دل کی باتیں جان پائیں. ہم یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ ہمارے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں. ممکن ہے کہ میری تلخ باتیں سننے کے بعد آپ کی بے قراری سرد پڑ جائے گی سلطان، کیونکہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ آپ کی موجودگی سے گھبرا کر شیرو زباں بن جاؤں. ہمیں معلوم ہے شیخ، آپ کی صاف گوئی کی شہرت پہلے ہی دلی پہنچ چکی ہے. وزیر صاحب کو ہمارا حکم سنا دیا جائے کہ اپنے تمام مصاحبوں کے ساتھ یہاں فوراً حاضر ہوں، اور شہر کے باقی امیر عمرہ بھی یہاں ابھی موجود ہوں. نہیں سلطان، ہم آپ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں. حکم کے زور سے حاضر ہونے والے تماشائی ہمیں نہیں چاہیے. تو آخر کب تک انتظار کیا جائے شیخ صاحب؟ نہ جانے ایسی بدتمیزی کیوں؟ ایک بھی بندہ اس جلسے میں شریک نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ ہماری شکل و صباحت آپ سے ملتی ہے، مگر مزاج اور فطرت میں کس قدر فرق ہے. اگر آپ کے حکم سے غلام ہی آپ کے جلسے میں آنے والے ہوں تو میرا یہاں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا سلطان. ارے مجھے تو ایسے عوام چاہیے جن میں قوت فیصلہ ہو، جو آپ کی حکومت کا تختہ ہی الٹ پلٹ کر رکھ دیں. ممکن ہے شیخ صاحب کہ ہم نے کبھی نہ سمجھی کی ہو، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ اپنا فرض ادا کرنے میں ہم نے کبھی لاپرواہی نہیں برتی. اتنا گھمنڈ آپ کو زیب نہیں دیتا سلطان. قرآن شریف میں بتائے ہوئے قاعدوں کو آپ نے توڑا ہے. اگر آپ قرآن شریف کی پاک آیتوں کے معنی نہیں جانتے تھے تو اماموں، سیدوں اور عالموں سے دریافت کرنا چاہیے تھا، ان کی باتوں کی تعظیم کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ نے غیر جانبداری اور انصاف پسندی کی آڑ میں نہ جانے کتنے اماموں، سیدوں اور عالموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مگر مذہب کا دائرہ چھوڑ کر ان لوگوں نے سیاست میں دخل دینے کی ضرورت کی تھی شیخ صاحب. آخر مذہب کو میری سیاست سے کیا واسطہ معظم؟ جب کبھی مایوسی کی کیفیت میرے وجود پر حاوی ہو جاتی ہے تب دین کی روشنی ہی مجھے تسکین دے پاتی ہے. اپنی زندگی میں بالکل اکیلا ہوں محترم. یہاں ایمان ہی میرا رہنما ہے، اور میری سلطنت محض میری نہیں بلکہ رعایا کی بھی ہے. ہاں وہاں گندگی ضرور ہے، مگر جب انسان کی پیدا کی ہوئی گندگی کو صاف کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر کیوں چیخوں؟ کیونکہ وہی کارساز ہے سلطان. اللہ کا پاک کلام ہی دنیا کی غلاظت کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے. سلطان، 700 سال سے اہل عرب تبلیغ اسلام میں مصروف رہے. اب وہ قوم تھم چکی ہے، لیکن تاریخ اسلام کی جو بنیاد اس نے رکھی ہے اسی سے اب ہمیں سنہرا دور لانے کی کوشش کرنی ہے. گھٹنوں کے بل رینگ کر فاصلے طے نہیں کیے جاتے شیخ صاحب. گھٹنوں کے بجائے میں پنجوں پر چلنا چاہتا ہوں. اتنا غرور اچھا نہیں سلطان. آپ کا یہ سوچنا غلط ہے سلطان کہ آپ کو اللہ کے پیغام کے علاوہ بھی علم حاصل ہوا ہے. ایسی نادانی سے باز آئیے. آپ انسانیت کی حد پار کر کے خدا بننے کی کوشش میں ہیں. وہ کافر ہو جو خدا بننے کی کوشش میں ہو. میں تو بس پروردگار کا ایک ناچیز غلام ہوں. غلاموں نے بھی اکثر آقا بننے کی ضرورت کی ہے سلطان. آپ کا طنز میں سمجھتا ہوں معظم. میرے دادا غلام تھے، میرے والد سلطان ہو گئے، مگر یہ سیاست کا کھیل ہے شیخ صاحب. مذہبی اور سیاسی وجودوں کو مختلف مان کر آپ بذات خود ایک کشمکش کو دعوت دے رہے ہیں سلطان.
اگر کشمکش بڑھ گئی تو ان میں سے ایک کو یقیناً ختم ہونا ہوگا. مگر اس بڑھتی ہوئی کشمکش کو کیسے سمجھ سکوں گا شیخ صاحب؟ مجھے یاد ہے جب میں یونان اور چین کے فلسفیوں کی دانائی پر دن رات غور کیا کرتا تھا. زہر پی کر آب حیات عطا کرنے والے سقراط، اعلی شاعری کرنے والے افلاطون کو جب یاد کیا کرتا تھا، ایک انجانی سی مسرت کا احساس ہوا کرتا تھا اس وقت. تب اس دنیا کو بھول جاتا تھا. اب اس کھوئی ہوئی خوشی کو یاد کرتا ہوں تو پھر سے اس نادان بچپن میں لوٹنے کو جی چاہتا ہے. شاید اب میں دولت علم سے آہستہ آہستہ محروم ہوتا جاؤں گا، اور جو میرے بھیتر جذب ہو چکا ہے اس کی بدولت اپنے ضمیر کا گلا گھونٹتا جاؤں گا. موجودہ کشمکش سے اب مجھے کوئی نجات نہیں دلا سکتا، مگر اس کشمکش سے اپنی سلطنت کو ضرور بچا سکتا ہوں. اس لیے مجھے صرف اپنے آپ کا ہی بھروسہ کرنا ہوگا شیخ صاحب. واقعی آپ کی دانش مندی بے نظیر ہے سلطان. آپ شاید اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیں، لیکن آپ کے بعد جو تخت نشین ہوگا اس میں یہ صفت کہاں سے آئے گی؟ آپ جیسا ذہین اس میں یہ صفت کہاں سے لائے گا؟ کہاں ہیں آپ کے دکھائے راستے پر چلنے والے جانشین؟ کہیں نہیں شیخ صاحب. اس صحن کی مانند سب سنا ہے. معظم، ہم نے سنا تھا کہ آپ کی جوشیلی تقریر سن کر کانپور کے عوام کچھ اس قدر برہم ہوئے کہ انہوں نے بغاوت کی مشعل لے کر ہمارے حاکموں کی قیام گاہوں کو ہی جلا ڈالا. مگر آج دلی میں مسجد کے اس وسیع صحن میں ایک پرندہ بھی نہیں پھٹکا. معظم، ایسا کیوں ہوا؟ شیخ معظم کی تقریر کی جب شاہی منادی کروائی گئی تو اہل دلی کا ماتھا ٹھنکا ہوگا. ضرور یہ سیاست کی کوئی کرامات ہے. دلی کے لوگوں کو آپ کی صداقت اور ایمانداری پر شبہ ہو گیا شیخ صاحب کہ آخر جو شخص سر عام سلطان کی نکتہ چینی کرے گا اس کے لیے سلطان کی طرف سے کیوں منادی کروائی گئی. ان کو اس انوکھے طریقے سے خوف ہونے لگا. انہیں احساس ہونے لگا کہ ہو نہ ہو یہ تو سلطان کے دشمنوں کو کھوج نکالنے کی محض ایک چال ہے، اور اس چال میں حضرت کی حیثیت بھی ایک مہرے کی ہے. تو کیا آپ پہلے سے ہی اس انجام سے واقف تھے؟ نہیں، لیکن قیاس تھا، تبھی تو ہم نے یہ تجربہ کیا. تجربہ؟ لیکن اب میرا کیا ہوگا؟ اب قیامت تک یہ شک میرے پیچھے لگا رہے گا. بھولے بھالے عوام جو اب تک مجھے عقیدت مندی سے دیکھتے تھے اب مجھے آپ کا کٹ پتلا سمجھیں گے سلطان. کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ میری زندگی اور میری حیثیت کو اس طرح تباہ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں علم تھا شیخ صاحب، لیکن آپ کو بھی آج ایک نیا تجربہ ہوا نا. دین و ایمان کی خاطر جو شخص اپنی زندگی وقف کر چکا ہو، محض اس ایک حادثے سے اس کی صورتحال اس قدر بگڑ جائے تو اسے کیا کہا جائے. اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ عام و خاص کی مذہبی عقیدت کی جڑیں کس قدر کمزور ہیں. آپ کا تجربہ کامیاب رہا سلطان. خوب سبق دیا آپ نے مجھے. اب اسی سبق کو عملی صورت دینے کی کوشش کروں گا. خدا حافظ. کہاں جا رہے ہیں شیخ صاحب؟ آپ کی حکومت کی بد انتظامی کو دور کرنے کے ارادے سے میں نے موجودہ راہ عمل کو اختیار کیا تھا، لیکن آج میں بالکل ناکارہ ثابت ہوا ہوں سلطان. نہیں شیخ، فی الحال آپ ہی ہمارے لیے ایک کارآمد شخص ہیں. مذاق بڑا تکلیف دہ ہے سلطان.
آپ ہمیں اجازت دیں۔ شیخ محترم، اودھ کے امیر عین الملک نے دلی پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتانے سے کیا حاصل ہوگا سلطان؟ آپ نے تو باغی دکن کا غرور توڑا ہے، آپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اور میری کیا بساط؟ اپنی عظیم ترین رعایا کی بھلائی کی خاطر ہم امن چاہتے ہیں شیخ صاحب، اسی لیے ہم صلح چاہتے ہیں۔ لیکن الملک کو ہمارے ارادوں پر کیسے یقین ہوگا؟ اگر ہم قاصدوں کے ذریعے صلح کا پیغام بھیجیں گے تو الملک ہرگز اعتبار نہیں کرے گا، لیکن وہ آپ کی تعظیم کرتا ہے، آپ کی نیک نیتی پر اسے بھروسہ ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیغام رسا کی حیثیت سے صلح کے نیک کام کو انجام دیں، اپنی خاطر نہیں بلکہ ان بے قصور مسلمانوں کی خاطر جو بلا وجہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ ذمہ داری میں آپ کے سپرد کرتا ہوں شیخ صاحب۔ سلطان، میں یقین کروں گا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی چال نہ ہو۔ یقیناً نہیں ہے شیخ صاحب۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جاؤ، وزیر صاحب کے یہاں سے ایلچیوں کے لائق شاہی لباس لے کر آؤ۔ شاہی لباس؟ کیا پہلے سے ہی تیار کیا ہوا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر آپ اس ذمہ داری سے انکار نہیں کریں گے شیخ صاحب۔ آپ کی حکمت عملی ہر طرف سے قابل تعریف ہے سلطان، لیکن آپ اپنے تجربے کے انجام سے بے خبر لگتے ہیں۔ اگر عین الملک بھی مجھے آپ کا ایک مہرہ تسلیم کرے تو وہ اہل دلی کے مانند احمق نہیں ہے شیخ صاحب، میری فطرت اور طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ آخر ہم دونوں جگری دوست ہیں، اور اس کے علاوہ آج کے اس حادثے کی خبر ابھی اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہمیں یہاں سے کچھ ہی دیر میں کوچ کرنا ہے شیخ صاحب۔ الملک اپنی فوج لے کر پہلے ہی روانہ ہو چکا ہے، ہمیں قنوج کے قریب اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ رکیے سلطان، جب آپ کو جنگ کرنی ہی نہیں تو مقابلے کی جگہ کی پابندی کے معنی؟ یہ سچ ہے شیخ صاحب کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، مگر کہیں عین الملک کی للچائی ہوئی نظر دلی کے شاہی تخت پر جمی ہو تو ہمیں آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ ہم سلطان ہیں شیخ معظم، اپنی سلطنت اور رعایا کی سلامتی ہماری ذمہ داری ہے۔ سلطان، اتنی دیر کے بعد میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ میں اس قدر خود اعتمادی کیوں ہے۔ اب آپ شاہی لباس پہننے کے لیے رضامند ہیں شیخ؟ یہ خاطرداری، یہ عزت، لیکن کس قدر عجیب حالت میں۔ سلطان، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی چال نہیں۔ سنو سنو سنو، دلی شہر کے باشندوں سنو، شاہ شہان کا فرمان سنو۔ رحم دل سلطان کی مہربانی کے محتاج اودھ کے حاکم عین الملک نے خلاف امید دلی پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عین الملک سے ملنے کے واسطے امن پسند سلطان بجاتے خود قنوج کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ سلطان باغی عین الملک کو یہ جتا دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی بغاوت محض احمقانہ حرکت ہے اور یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ سلطان ملک کے امن و امان میں خلل نہیں پڑنے دیں گے۔ اس نیک مقصد کے لیے خدا تر سلطان کی امداد کے ارادے سے بنگال کے قابل تعظیم شیخ امام الدین بھی شاہ کے ہم سفر ہیں۔ جب تک سلطان دارالسلطنت دلی سے باہر رہیں گے تب تک کے لیے ان کی جگہ سمپن شہر کے دلیر شہاب الدین نائب سلطان کی حیثیت سے حکومت کی کارروائیوں کو انجام دیں گے۔ اس درمیان دلی میں عوام سے امید کی جاتی ہے کہ نائب سلطان کے حکموں کی تعمیل کرے۔ آگے فرمان ہے کہ سلطان کی فتح یابی کے لیے مسلسل عبادت جاری رہے۔